اچھے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ مطلب جو آپ کے تعلقات ہیں، باجوہ صاحب سے آپ کا اچھا ریلیشن، فیض صاحب سے آپ کا اچھا ریلیشن، یہ تو لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں بھائی ایسے تعلقات بنانے میں. یہ جیلس اور یہ کیا؟ آپ کے نہیں، میں کیوں جیلس؟ آپ کے کولیگز جیلس فیل کرتے ہوں گے، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بتائیں. نہیں بتائیں تو کیسے اچھے تعلقات؟ دیکھیے میرے تو ساروں سے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ نہیں، باجوہ صاحب سے تو آپ کے اچھے تعلقات تھے، آپ کے اس سے گھر پہلے آنا بھی جانا اچھے نہیں تھے. تھا. ہاں ڈیفینیٹلی. اور یاد رکھے جب کوئی آپ کا ریلیشن کرائسس میں ہو اس وقت اس کو زیادہ اون کرنا چاہیے. تو آپ اون کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ جب جیو بند ہو جاتا تھا، کوئی پرابلم میں ہوتا تھا، تو آپ کے تھرو جو ہے وہ معاملات ہاں بہت سارے محنتیں سماجھتے میں بھی کرتا تھا، معافی شافی ہم جیو کے لیے مانگتا تھا. ڈیفینیٹلی. تو یہ کیسے، میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، راز بتا دیں آپ کی کیسے اسٹیبلش ہو گئے؟ اتنے لوگوں کو واقعی سالوں لگ جاتے ہیں اس طرح کے ریلیشن ڈیولپ کرنے میں. میرے پاس کیا ٹیلنٹ کوالٹی ہے، بتا دیں. یہ تو پھر آپ دیکھیں نا، یہ تو پھر سارے ہی ہو جائیں گے سارے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی میرے تھے، ہیں، رہیں گے، ساروں کے ساتھ اچھے تعلق رہیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ساروں کے ہوں، سب کے ہوں. مجھے چھپ چھپ کے کچھ کرنا برا لگتا ہے، زہر لگتا ہے. اوپن ہر آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب مثال کے طور پہ اون کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. ہاؤس آف شریف کو، ہاؤس آف پیپلز پارٹی کو، عمران خان کو اون کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں وہ ظہیر الاسلام کا کیا کردار ہے، پاشا صاحب کا کیا کردار ہے، باجوہ صاحب کا کردار ہے. اور پھر دوسری بات ہے شکر گزار ہونا چاہیے. جو بندے کا شکر گزار یا بندے کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا کیسے مان سکتا ہے؟ ہم احسان فراموش ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. یہ نہیں. تو اتنے اچھے تعلقات تھے باجوہ صاحب سے آپ کے، ذرا بتائیں کیسے تھے ایز اے پرسن؟ نون لیگ کہتی ہے، پہلے نون لیگ کہتی تھی وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. پھر عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ تو کمال کا آدمی تھا، بہت اچھے آدمی تھے. اور میرا مطلب ہے میں وہ اس وقت ریٹائر ہو گئے نا، اس حوالے سے کہنا، اللہ انہیں لمبی زندگی دے. لیکن ایز اے چیف تو مسلم لیگ نون کو ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون والے خود بتاتے ہیں نا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ جن فیض حمید اور جن باجوہ. نواز شریف کے یہ ہم اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا کہ پہلے پنجاب لے لو، پھر پہلے پنجاب لے لو، پھر مرکز لے لو. تو کون تھی اسٹیبلشمنٹ؟ زبیر عمر کہاں گلاب جامن کھانے جایا کرتے تھے، شہباز شریف کہاں جایا کرتے تھے رات کو اور کہتے تھے کہ میں تو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ہی وزیر اعظم بن چکا تھا، کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. خواجہ آصف یہ جو سینہ، چھوٹا سا سینہ پھلا کے باتیں کرتے ہیں آڑے ترچھے ہو کے، یہ تو مبینہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. 2018 میں بھی ہار گئے تھے اور اب بھی ہار گئے ہیں. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ان کی ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، سپریم کورٹ سے کوالیفائی ہو گئے تھے. یہ اہل کیسے ہو گئے اور 2 مرتبہ ہارے ہوئے جیت کیسے گئے؟ تو یہ احسان فراموش لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں بھروسہ نہیں؟ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ ناقابل بھروسہ یہ لوگ ہیں. ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب جو ہے وہ ایک ویک پرسنالٹی کے مالک تھے، فکل تھے، پریشر میں آ جاتے تھے. نون لیگ کا پریشر آیا تو عمران خان کی حکومت گر گئی. پھر عمران خان کا پریشر تھا تو باتیں ہونے لگیں کہ الیکشن تک جو ہے وہ مجھے رہنے دے دیا جائے. تو ویک تھے، پریشر میں بہت جلدی آ جاتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو ایز اے پرسن ہو سکتا ہے مے بی. ہم انسان تھے نا، فرشتے تھوڑی تھے. انسان تھے، خوبیاں تھی، خامیاں تھی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ قائد اعظم تھے یا ان میں کوئی خامی نہیں تھی. میرا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا اور عمران خان، پی ٹی آئی، ان کو ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. سب نے ان سے ہاں فائدے لیے ہوئے ہیں، سارے مستفید ہوئے ہیں، سارے ظاہر ہیں. اور سلام میں کرتے تھے، دیکھتے تھے. جن فیض حمید جو آج سب کے لیے برا ہوا ہے، یہ تو فیض یاب کون ہے جو ان سے فیض یاب نہیں ہوا؟ مولانا صاحب نے کس کی وجہ دھرنا کال آف کیا تھا؟ ان سے بات کر کے ان کو کہا تھا عمران خان متفارق کریں. عمران خان کے کون تھے نمبر 1 جو ایڈوائزر؟ فیض حمید. مسلم لیگ کس سے فیض یاب ہوتی رہی؟ پیپلز پارٹی کس سے فیض یاب ہوتی رہی؟ فیض حمید سے. تو اگر کوئی ان کا خامی ہے
تو وہ خامی ہوگی فیض حمید میں اور وہ ان کا کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں، لیکن آپ تو احسان فراموش نہ بنیں. یہ ہے وہ قوم، ان کے لیے میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنی احسان فراموش ہے اور اتنی لو لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے. آپ نے جنرل فیض حمید کا ذکر کیا، جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جن فیض، دیکھیں فوج میں کوئی زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہو سکتی. مجھے کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جی ان کے تو چیف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اس وجہ سے ہو رہا ہے، دیکھیں جی یہ تو چونکہ پی ٹی آئی کے تھے اس وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے ان کو ایک بات کہی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، پہلا غالباً ڈی جی آئی ایس آئی ہے جن کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے. فوج کبھی بھی یہ نہیں کہتی سول کی طرح کہ پہلے بندہ پکڑ لو پھر اس کے بعد سنو کہ اس پہ ماج ڈالنی ہے یا گائے ڈالنی ہے یا چوری ڈالنی ہے. تو وہ ظاہر ہے ٹاپ سٹی کا ایک کیس وہ تھا، پھر ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں اور جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی تھیں، تو اس میں ہے چیزیں، لیکن ان کے پاس آپ کے خیال میں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے جنرل فیض حمید کو؟ یہ پتہ نہیں، کوئی لمحہ ہوتا ہے ویسے انسان کا، ہم انسان دیکھ نہیں پاتے. میرا خیال ہے شاید ٹاپ سٹی کا، کیونکہ پریس ریلیز سے ہٹ کے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے، پریس ریلیز تو اپنی جگہ ہے نا، اس میں جو ریزنز دیے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جن فیض حمید ڈی جی سی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے، 2 جگہ کور کمانڈر رہے، تو چیزیں تو پوری ڈور تھے، پورا ایک ٹائم گزارا ہے. تو کوئی دیکھیں اللہ بس اس جو آپ کا سوال ہے نا، بس میری دعا ہے کہ میرا جو اگر سخت ترین مخالف ہے اللہ اسے بھی اپنی پکڑ سے بچائے. یہ ایک لمحہ لگتا ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ناگزیر ہوتے تھے، زندہ لاشیں ہو گئیں، قبروں میں چلے گئے. آپ کو لگتا ہے جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی یا نہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرائی نہیں، وہ ابھی خیر مولانا صاحب تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں انہوں نے اکٹھا کر کے کہا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا اور یہ کرنا ہے. خیر میں اس کو اگر نہ بھی مانوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج جب عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئی تو ان کی حکومت گر گئی. اگر فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی، یعنی ان کو سپورٹ، ظاہر عمران خان کی بڑی تھن میجورٹی تھی، 1-2 اتحادی ادھر ہٹ کے دوسری جگہ سپورٹ چلی گئی تو گر گئی، یہ پورا کہنا چاہ رہے ہیں. جی فوج ادھر سے ہٹ کے پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو ان کی حکومت چلی گئی.